وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسلام کی خدمات میں عظمت پائی، تبلیغ میں اللہ کی نصرت پائی، ہجرت سے ملی عزت و شوکت افسر، جذبات میں اللہ کی نصرت پائی. یہ خطاب والے بزرگوار کا ہے جن کا آج یوم منایا جا رہا ہے. دنیا میں سینکڑوں اربوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں. اس وقت دنیا کی آبادی 8.5 ارب کے قریب ہے. ہندوستان آبادی میں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے. انسانیت کی فلاح اور بقا یہ جانوروں کی پیدائش اور افزائش نہیں ہے، یہ پولٹری فارم نہیں ہے، شیپ فارمنگ نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان ہے جس کو ادب والے اشرف المخلوقات بلکہ بڑے بڑے عالم، فاضل اور کامل مفسر انہوں نے بھی انسان کی تاریخ میں صرف اشرف المخلوقات سے آگے ان کی پہنچ نہیں ہوئی. کیوں؟ تو عبد الرحمان سے پڑھے ہوئے تھے. رحمان سے پڑھے ہوئے ایک اللہ والے نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ صرف افضل و تفضیل کا صیغہ ہے. جس طرح شرف میں اشرف المخلوقات کے یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ بندر کو بھی شرف ہے، گدھے کو بھی شرف ہے، کتے اور سور اللہ حال قیاس، یہ ساری مخلوقات میں ان کا بھی گنتی آتی ہے. تو ان میں کیا انسان صرف اشرف ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس پہ ایک مفصل تقریر ہے والد بزرگوار کی مقامی انسان پر. تقریباً 40 سال یا 35 سال ہوا. بہرکیف اللہ والا جب جمع ہوتا ہے اس طرح دنیا میں ہم نظر دوڑاتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، ایک آرگنائزیشن کا خیال آتا ہے. اس آرگنائزیشن کے لیے یا ایک جماعت کے لیے، ایک انڈسٹری یا فیکٹری کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے مین پاور، مٹیریل رسد. اس کے بعد ہے مین پاور. جو مٹیریل کی جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ جو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو مواد آپ کے پاس حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے سب سے ضروری جو سرمایہ اس پہ آپ لگاتی ہے ایک آرگنائزیشن، ایک کمیٹی ہے، ایک انڈسٹری، وہ ہے افرادی قوت یا مین پاور. افرادی قوت ہی ایک آرگنائزیشن کو، ایک انڈسٹری کو، ایک جامع کو، ایک نظام کو، ایک سسٹم کو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے. 15-17 سال میں 13 سال میں نے ایک ایسی کمپنی میں کام کیا ہے جو 16 گروپ آف کمپنیز تھی، لیکن وہ ساری ڈوب گئی، ساری کی ساری ایک کے بعد ایک دیگر. ان کا سرمایہ اتنا ہوتا تھا کہ $2 بلین تک کے پروجیکٹ تھے. ایک انڈسٹریل گروپ تھا جبیل کا جن کے پاس $2 بلین، $1 بلین ہوتا ہے 1000 ملین ڈالر کا. 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا. 10 لاکھ کے 1000 1 بلین، ایسے $2 بلین پہ آرگنائزیشن تباہ اور برباد ہوتی. کیوں؟ کہ افرادی قوت، لوگوں کی ناقص کارکردگی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 40 سال تک باقی رہنے والی آرگنائزیشن 4 سال کے اندر اس کو نابود ہو گئی، بینکرپٹ ہو گئی، خلاص ہو گئی، اس کا دیوالیہ نکل گیا. بہرکیف اللہ عدل قیاس ایک اللہ والا اس کی بھی پلاننگ کرتا ہے. یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے. ایک انسان دنیاوی اور مادہ پرست انسان جب
انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام میں لایا جائے، لیکن اللہ والے کی نظر روحانیت پہ ہوتی ہے۔ انسان زمین الاصل نہیں ہے، ہم جانوروں کی طرح پیدا ہو کے چر کے کھا کے مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ انسان زمین الاصل نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جو اوپر کی طرف دیکھتا ہے، بارش کا نظام آسمان سے، روحانیت آسمان سے، اللہ الہیت آسمان سے، سارے زلزلے، فسادات، فتنے، گندگیاں اور مادہ ہے وہ زمین سے ہے۔ تو ایک اللہ والے کو بھی ایک نظام بنانے کے لیے ان چیزوں کے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ یہ جو مین پاور، سب سے زیادہ افرادی قوت ایک نظام کو چلانے میں، کامیاب کرنے میں جب تک سکشم جس کو ہندی میں کہتے رہتی ہے، تو وہ آرگنائزیشن فلاح و بہبود کی طرف جاتی ہے۔ لیکن جب اس آرگنائزیشن، اس جماعت، ایک فیکٹری یا ایک اس کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کام سے جو ہے نا جی چراتے ہیں، یا پھر ساز باز کرنے لگ جاتے ہیں، سپلائر سے پیسے، خراب مال خریدنے لگتی ہے اگر کمپنی، تو اس کی کوالٹی کے جو ہے نا وہ نہیں رہتا، معیار کافی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جب ایک جماعت کے افراد اپنے ان اصولوں سے روگردانی کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے جو ہے نا ذرے وہ انحراف کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ جماعت اپنے مقاصد حاصلہ کو قائم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی جماعت یہ قائم ہوئی ہے، اس کا نظام بڑی باریکی اور بنیاد سے اللہ تعالیٰ نے عدل اور قسط پر رکھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکونوا فقیرا او غنیا فاللہ اولی بہما، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دو جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف اور قسط کو قائم رکھنے کا، یہ بیلنس ہے، یہ میزان عدل ہے۔ ایک فیکٹری سے لے کے، ایک مشین سے لے کے، ایک آٹو موبائل کے پرزے اگر صحیح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مال فنکشن ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کرتی، اس سے وہ فائدے نہیں نظر آتے جو فائدے حاصل کرنے کے لیے اس میں سرمایہ، اس پہ وقت اور مشقت صرف کی گئی ہے۔ انسانوں کی شخصیت سازی پہلے بنی ہوئے آدم کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے کرتی ہے۔ جس طرح تمہارے چلنے پھرنے پکنے اور سسٹیننس بقا کا سامان آسمان سے نازل کر کے رزق دیا، اسی طرح تمہاری ابدی حیات اور زندگی کا سامان اور رزق بھی اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے سلسلے کے طور پہ انبیاء کے ذریعے سے پورا کرنا شروع کیا، جو آج ختم نبوت کا ختم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کو باقی رکھا ولایت کے ذریعے سے، اور پھر یاد ہے اسلام کا یہ دور آیا جس میں ایک اللہ والا آ گیا، پھر وہ محمد کا مقام محمود۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن سے ایک اللہ والے کی جماعت، میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ دنیا کے امیر ترین آدمی کے دربار میں میرے قبلہ حضرت تقدس عثمان قدس اللہ سرہ العزیز پہنچے ہیں، تو نظام سرکار پوچھتے ہیں 8,000 کروڑ کی شخصیت، مالیت کا شخصیت ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ مجھ سے کچھ لینے آئے ہیں، آپ مجھ سے کیا لینے آئے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں کچھ لینے نہیں، دینے آیا ہوں۔ ششدر ہے اور تنگ ہے، عقل حیران ہے اس وجود کی شخصیت کی کہ دنیا کے امیر ترین آدمی کو ایک فقیر اللہ والا جس کے تن پہ جو ہے نا وہ لباس ہے سادھوؤں والا، فقیروں والا، وہ آج مجھے کچھ دینے آیا ہے۔ آپ کیا دینے آئے ہیں؟ آپ کا ذریعہ معاش پوچھتا ہے کیا؟ ایسا اللہ نے آیت پڑھی، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ مثل المؤمنین کمثل الطیر یرزق اللہ تعالیٰ بغیر وسیلہ، اللہ تعالیٰ مومن کو بغیر وسیلے کے رزق دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تم نے افلا یظنون الطیر یخرج قماصہ ویرجو بطانہ، یہ پرندے ہیں جو
کیا تم خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں؟ اور کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ حل تعمیر رزقہ، کیا وہ اپنا رزق اپنے کانوں پہ ڈھوتے ہیں؟ تو اللہ والا اگر رزق کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دوڑ دھوپ کرے، اس کے تگو دو میں لگ جائے، تو پھر اس میں اور دنیا داروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ انسانوں کو اس مادہ پرستی سے نکال کے روحانیت سے روشناس کرانے کا اس کا ایک عزم اور ارادہ ہوتا ہے۔ یہ کامیاب کرتا ہے کہ انسان کو، ایک ادارے کو اور ایک شخصیت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جہاں تک بات ہے میرے والد بزرگوار کی، تو میں نے کچھ عرصہ آپ کی صحبت میں گزارا ہے۔ انسان کی شخصیت فَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جب حضور صاحب مکہ نے پوچھا کہ اے محمد آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا چاہتے کیا ہو، حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کی وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، تم جو جہالت میں جو سب سے اچھے تھے وہی اسلام لانے کے بعد بھی اچھے ہوئے۔ جس طرح ابھی مغلبین نے کہا کہ یہ تم بنے بنائے تھے، بات یہاں آنے کے بعد جو ہے نا، لیکن ان کا تزکیہ نفس ہوا۔ جس جو آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الأمیین، یہ لوگ حروف بظاہر حروف ناشنا نہیں تھے، یہ پڑھے ہوئے تھے۔ میرے والد بزرگوار بھی چوتھی جماعت تک، شاید پرائمری اسکول تک آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ بہترین انگریزی بھی جو ہے نا سمجھتے اور بولتے تھے، جتنے انگریزی کے الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، سننے والے کو یہ گمان کرتا کہ مولانا بہت پرانی سے انگریزی بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے جملے اس طرح ہوتے تھے۔ ابا کہتے تھے نو ڈاؤٹ دس از این ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بلا شبہ یہ دور صنعت و حکمت اور علم و حرفت میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ آپ کسی دانے کو لیجئے، آپ اس کو کاٹیے، کچلیے، اینالائز کیجئے، خودبین سے دیکھیے، اور اس کے علاوہ جب دوسری زبانوں کا کتابوں کی بات آتی تو آپ کہتے تھے کہ غلط طریقے سے اس کا مس انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسے چند الفاظ تھے جو بالکل فصاحت اور بلاغت اور عربی انگریزی کے اصول کے سے جو ہے آپ زیادہ ہوتے تھے۔ اور پھر ایک شخصیت ایسی کہ جامع اور کامل شخصیت، میں نے مجھے آج اس بات پر فخر ہے سب سے بڑا کہ میں نے اتنی جامع اور اتنی کامل شخصیت بہت ہی کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جس کا کوئی پہلو میں ذرا سا بھی چھوڑا نہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، معاملات، اسٹریٹ فارورڈنس، یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز، کوئی بات آپ کو پسند آ گئی اور وہ اگر میرے پیارے اور اپنے ہیں اس سے سرزد ہو رہی ہے تو غزل کو سر دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور کوئی غیرہ ہے تو لو لکانڈی جی نہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے آپ نے مسجد ہونا تہذیب کا منزل حق میں بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں ایسے خلاقل کو کبھی کہہ نہ سکتا۔ اللہ والی کی بات نہیں کی، جو چیز کو آپ غلط سمجھتے تھے اس کی تربیت سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے تھے۔ ہر قسم کی خرافات سے پاک زندگی، اولاد کی تربیت ایسی ہے کہ جو ہے نا بار بار نماز کے لیے بار بار وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کا نمونہ میں نے اپنے والد کو دیکھا۔ میرے نانا بھی ہوتے تھے، میرے والد، تربیت کے دو نمونے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے نانا کے ساتھ ہم سوتے تھے، 83 یا 87 کا ہم سوتے تھے، تو میرے نانا میری امی سے کہہ رہے ہیں گوری ماں ذرا گرم کر، وہ بولتا تھا کہ دالو ماں بچے کو اب ٹھنڈا بھی فاتح کا ہے۔ یہ میرے نانا کے الفاظ اور اڑا کے سنا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوئی، والد وضو کر کے آیا، منہ پہ ہاتھ پھیر دیا کچے پانی سے، چلو اٹھو نماز پڑھو۔ معلوم ہوا کہ میں یا میرے بھائی نے تقریر کرے، ارے آپ کا بیٹے کا تقریر کرے، اچھا امام صاحب ارے کیا تقریر کرا تو ان کی امام پیٹ کی تقریر کرتا نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہوں۔ تو اصول دین فرسٹ، جو پہلے شخصیت کی سب سے پرسنالٹی ٹریٹ، میرے والد کہتے تھے کہ میں ایک ایسے اللہ والے کا
مرید ہوں جس کے پوری زندگی کا ہر پہلو مکمل ہے. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پورے کے پورے دین میں داخل، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، عدل اور انصاف میں، معاملات میں، اولاد کی تربیت میں، تقوی میں، زہد میں، ورع میں، دینداری میں، فصاحت اور بلاغت اور اس میں تو بڑے آپ کی دنیا میں لوگ مل جائیں گے. اس کا بھی کمال یہ تھا کہ آپ انگریزی پہ بھی، اردو پہ بھی، فارسی پہ بھی، کنڑا پہ بھی، تیلگو بھی آپ سن لیتے تھے. اور جب ادھر جاتے تھے شمالی ہند کی طرف تو مولانا چترویدی آتا تھا، مولانا چترویدی، اور ایسی شدھ ہندی کا جو ہے نا وہ ہوتا تھا ابا. تو یہ شخصیتیں ہیں. انداز بیان کرتے بہت خوب نہیں ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا گردش افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح ہو منا جائے. یہ مذہب ہے، یہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مذہب ملا و جمالات و نباتات، یہ مذہب مردان خداگاہ خدا من بن، یہ یا مذہب ملا و جمالات و نباتات. انہوں نے کونوں میں بیٹھ کر تسبیح اور مناجات نہ، انہوں نے اللہ والوں نے اپنے مشرقوں سے دیکھا، میدان کے شیر تھے، باہر نکل کے انہوں نے میدان کو فتح کیا. کوئی بھی عالم دین ہو، چاہے وہ جامع نظامیہ کا ہو یا پھر کوئی بڑے سے بڑے جامعہ کا جو ہے نا وہ ہو، اس کے سامنے جہاں پہ جو نا کی. میں ایک واقعہ ضرور آپ کے سامنے شروع رکھوں کہ ایک جگہ کوئی محفل کی مجلس جمی ہوئی ہے، اکانومکس اور معاشیات کے جو ہے نا سمپوزیم چل رہا تھا. ایک ایسا اجتماع تھا جس میں معاشی امور اور معاشی حالات پہ بہت بڑا جو ہے نا وہ سینٹر کا کنونشن ہال بھرا ہوا تھا. اور اس میں جو ہے نا ابا مدعو نہیں تھے، مہمان نہیں تھے، میزبان تھے، اور گئے اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں جو مین اسپیکر تھے، جو خاص جس کو بلایا گیا تھا معاشیات پہ تقریر کرنے کے لیے، وہ ان کو آنے میں دیر تک تاخیر ہو رہی تھی اور بشیر بھائی کے ساتھ ابا بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے نگران کاروں میں سے کسی کوئی جانتے تھے ابا کو، تو انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ میں مجمع میں خادم الکلام عبد القادر افسر صاحب مبلغ اسلام کو دیکھ رہا ہوں، میری التماس ہے کہ وہ آئیں، اس کو تشریف لائیں. 40 منٹ تک ابا کی تقریر ہوئی اسلامی معاشیات پہ، اور لوگ ششدر اور حیران تو رہنا دور کی بات، بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ تو ہمیشہ ششدر اور حیران ہوتے تھے ابا کے خطاب پہ. بشیر بھائی کا قول ہے کہ میں آج تک چچالان سے ویسی تقریر نہ پہلے سنا نہ بعد میں سنا. اسلامی معاشیات پہ جو تقریر چچالان کرے، ماں ایسی کوئی معرکۃ العرا کتاب نہیں ہے جو میری نظر سے نہیں گزری ہو. ایسی کوئی پوری رات چراغ کے اندھیرے میں بیٹھ کے چراغ جلا کے اندھیرا کرتے رات کو چراغ جلا کے کتابوں اس قدر ہونا اتنا ہوگا. 3 کلومیٹر سے آدور سے جو ہے نا خطبہ جمعہ سن کے آگے واپس اپنی کہانی کو پورا ریپیٹ کر دیتے تھے، پورا اخبار باہر پڑھ کے آگے گھر میں سنا دیتے تھے. آخری دفعہ 6 میں میرا دلہن پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میرے ابا کے ایک دوست، بچپن میں دوست ہے، وہ بولے کہ اچھا عبد القادر کا بیٹا ہے بابو جی، بہت ہوشیار کا تیرا بابا، بہت ہوشیار، ایسا آدمی میں دیکھو نہیں. ہمارے اپنا امتحان کا پیپر لکھنے کو ہمارے پوروں کے بھی پیپر لکھنے دینا ہوتا تھا 5 پیسے کو، پوروں کے ہمارے پیپر میرا بابا لکھ کے دلا تھا. اور کبھی دولت مند لوگوں کے سامنے نہ کبھی سر خم ہوا. اللہ والے نے اتنی عزت نفس بنائی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ والے کے نزدیک دنیا کی دولت کی کوئی قیمت اور حقیقت نہیں. ویسے بھی قیمت اور حقیقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ دولت اگر قیمتی زر، دولت اگر قیمتی چیز ہوتی تو ان کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر وہ حقیقت میں اتنی قیمتی چیز ہوتی تو ایسے لوگوں کو نہیں دیتا جن کے پاس آئی ہے. یہ نظریہ اللہ والوں کا